میرے نہایت واجب الاحترام جناب مولانا سید غلام عباس کاظمی صاحب کہ وہ آئیں فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد جناب مولانا عاطف عباس نقوی صاحب، اور آخر میں بابا سید ذریت عمران شیرازی مجلس پاک سے خطاب فرمائیں گے۔ صلوات بلند آواز پر پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد صلی اللہ۔ پھر بھی صلوات پڑھو محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الدارين جد الحسن والحسين، نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد۔ ورحمة الله على محبيهم وشياتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کا اس مقدس مقام پر چل کر آنا اپنی عبادت عظیم میں شمار فرمائے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ خداوند کریم بانیان کا
یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے اس رحیم پروردگار کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو خلوص دل سے اس صف اعضاء میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند کریم نے محمد و آل محمد کی شفاعت عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر دعا خداوند کریم کی بارگاہ میں خداوند کریم ہمارے زمانے کے امام کا ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے مولا کے انصارین میں شمار فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولی کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، خداوند کریم اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور آزمایا حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ تو حضرت ابراہیم نے اس امتحان میں 100% نمبر حاصل کیے۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب حضرت ابراہیم کا وہ امتحان ہو چکا تو اس رب کریم نے حضرت ابراہیم کو مخاطب ہو کر فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو نے امتحان دیا ہے، اس امتحان کے نتیجے میں میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اور جب یہ نوید اور خوشخبری خداوند کریم کے اس خلیل پیغمبر نے سنی تو ایک دل میں تمنا اٹھی، اور اس تمنا ابراہیمی کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا، کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس منصب امامت کو مجھے عطا کیا ہے، لیکن میری دعا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس پاک اور پاکیزہ منصب کو میری ذریت میں سے بھی قرار دے۔ اور جب حضرت ابراہیم کی اس تمنا کو خداوند کریم نے سنا تو یہی ارشاد فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم سن لے، تو نے امتحان دیا، بہت بڑا امتحان دیا، اس امتحان کے نتیجے میں نے تجھے یہ منصب امامت عطا کیا، لیکن یاد رکھ یہ جو تو دعا مانگ رہا ہے میں اس کو تیری ذریت میں سے رکھوں گا، لیکن یاد رکھ لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا منصب امامت اتنا پاکیزہ منصب ہے، ہر کسی کو مل سکتا ہے لیکن ظالم کو نہیں مل سکتا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ حضرت ابراہیم کا امتحان کئی دفعہ آپ نے سنا، حضرت ابراہیم نے کئی امتحان دیے، وہ میں نے عرض نہیں کرنے کہ کون کون سے امتحان حضرت ابراہیم نے دیے۔ یہ آیت اس کو عام طور پر آیت امامت کہا جاتا ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے، میرا گلا واقعی جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس آیت کو عام طور پر آیت امامت کہا جاتا ہے، لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر یہی آیت جس کو آیت امامت کہا جاتا ہے، اگر انسان اسی ایک آیت کے اوپر غور کرے، اسی ایک آیت میں سے انسان کو عقیدہ توحید بھی مل رہا ہے، اسی ایک آیت سے انسان کو عقیدہ نبوت اور رسالت بھی مل رہا ہے، اور اسی ایک آیت سے انسان کو عقیدہ امامت بھی مل رہا ہے۔ آیت ایک ہے جس کو آیت امامت کہا جاتا ہے، لیکن انسان کو ذرا غور کرنے کا یہ مقام ہے کہ خداوند کریم نے اس ایک آیت کے ذریعے انسان کی رہنمائی کی عقیدہ توحید کی طرف، عقیدہ نبوت اور رسالت کی طرف، اور عقیدہ امامت کی طرف۔ سب سے پہلے
یہ آیت جو لفظ استعمال ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، حضرت ابراہیم کے رب نے حضرت ابراہیم کو آزمایا۔ علماء بیان کرتے ہیں یہ جو لفظ رب ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق بھی ہے، اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کو چلانے والا، وہی مالک، وہی زندگی عطا کرنے والا، اور وہی انسان کو موت دینے والا، وہی ہے جو انسان کے ہر احتیاج کو جب انسان محتاج ہوتا ہے اس کو پورا کرنے والا، وہی رب ہے جو محمد کا بھی خالق ہے اور علی کا بھی خالق ہے۔ جی وہ پروردگار جس نے انسان کو ہر نعمت سے نوازا، یہاں تک کہ خود فرماتا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، او میرے بندے تو کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو پھر یہ تیری سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتی۔ یہ رحیم پروردگار اس آیت نے جہاں پر عقیدہ توحید کو یہاں پر بیان کیا، اور یاد رکھیے اس عقیدہ توحید کو جس طرح سے اہل بیت نے بیان کیا اور جس طرح سے علی کے گھر والوں نے جس طرح سے اس توحید کو بیان کیا، نہ تو کوئی اس توحید کو اس طرح سے بیان کر سکا اور نہ ہی اس عقیدہ توحید کو عملی جامہ پہنا سکا۔ دو چیزیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے بات کرنا اور ایک ہے اس بات کو عملی جامہ پہنا۔ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ باتیں کرنے والے آپ کو بے شمار ملیں گے جو توحید کے علمبردار بھی ہوں گے، لیکن یاد رکھیے جیسا عقیدہ توحید علی اور اولاد علی نے بیان کیا، اور جس طرح سے اس عقیدہ توحید کو علی اور اولاد علی نے جامہ پہنایا، عملی جامہ پہنایا، اس طرح سے نہ تو کوئی اس کو عملی جامہ پہنا سکا اور نہ ہی اس توحید کو کوئی اور بیان کر سکا۔ آپ طول تاریخ میں دیکھیں، طول تاریخ میں اتنے واقعات انسان کو ملتے ہیں، انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ فقط عقیدہ توحید کو بیان کرنے والے اور ہیں اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے اور ہیں۔ جنگ صفین ہو رہی ہے، جو علی بن ابی طالب کو فقط شجاع سمجھتے ہیں، نہیں میرے بھائی، علی وہ شجاع ہے جو ایک وقت میں شجاع بھی ہے اور ایک وقت میں عبادت گزار بھی ہے۔ ایک وقت میں جنگ صفین بہت بڑا معرکہ آج کا لوگ کرتے ہیں، جی وہ جنگ صفین، میرے بھائی یاد رکھ، یہ وہ جنگ تھی جس میں بیان ہوا کہ حق کی طرف کون ہے اور باطل کی طرف کون ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ، میرے بھائی صحابہ کا احترام سر آنکھوں پر، ذرا دیکھ صفین میں ادھر بھی صحابہ ہیں ادھر بھی صحابہ ہیں، جی دونوں طرف صحابہ ہیں، انسان کدھر جائے؟ وہاں پر اس وقت سرکار کی وہ حدیث انسان کو یاد آ جاتی ہے جب فرمایا تھا علی مال حق والحق مع العلی، کہ علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور اگلا جملہ یہ نہیں کہا کہ علی ادھر جائے گا جدھر حق جائے گا، بلکہ کہا کہ حق ادھر جائے گا جدھر علی جائے گا۔ جنگ صفین میرے مولا کا ایک صحابی ہے اور میرے مولا کے پاس آ کر عرض کرتا ہے، جنگ صفین وہ مقام جہاں پر تیروں پہ تیر چل رہے تھے، تلواروں پہ تلواریں چل رہی تھیں، نیزوں پہ نیزوں کے وار ہو رہے تھے۔ ایک شخص آیا میرے مولا کا صحابی، آگر عرض کرتا ہے مولا یہ توحید کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں، اگر تھوڑا میرا آپ ساتھ دیں، توحید کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں کہ توحید ہے کیا۔ میرے مولا کا دوسرا صحابی اٹھا اور آ کر سخت لہجے میں اس سوال کرنے والے سے کہنے لگا، ماحول دیکھتا نہیں، تیروں پہ تیر چل رہے ہیں،
तलवारों पे तलवारें चल रही हैं, नेज़ों पे नेज़े चल रहे हैं, तुझे इस माहौल में भी तौहीद की पड़ी है। ये जुमला सुनना था। उस वक्त शेर खुदा अली मुर्तज़ा आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहते हैं, ऐ सहाबी अली, तूने अभी तक अली को पहचाना ही नहीं है, तूने अली को पहचाना ही नहीं है। अगर अली की तलवार चलती है तो तौहीद की खातिर चलती है। अगर अली किसी जगह बैठ जाता है तो वो तौहीद की खातिर बैठता है। अगर जंग करता है तो वो तौहीद की खातिर करता है। अगर इसने सवाल किया है तो इस वजह से सवाल किया है क्योंकि ये मार्फत अली रखता है। इसे मालूम है कि अली इस माहौल में भी जवाब अगर देगा तो फकत अली देगा, इसलिए ये अली के दरवाजे पे आया है। और फिर मेरे मौला ने तौहीद का प्रचार किया। उस जंग के माहौल में उसको बताया कि तौहीद कहते किसे। यह अमली जामा पहनाना, फकत बात की हद तक नहीं बल्कि अमली जामा पहनाना कि किस तरह से। आप सुनते रहते हैं मेरे चौथे इमाम का दौरा, सलवात पढ़े इमाम अलैहिस्सलाम का। चौथे इमाम का दौर है। इमाम अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हैं, नमाज का आलम है। इमाम अलैहिस्सलाम का एक बच्चा वो कुएं में गिर गया। इमाम अलैहिस्सलाम शोर मचा। इमाम अलैहिस्सलाम उसी खुशी व खुजू के साथ इबादत परवरदिगार में मशगूल हैं। इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा कुछ देर के बाद इमाम अलैहिस्सलाम के पास आई, पुकारी, सदा दी इमाम अलैहिस्सलाम को, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम इबादत परवरदिगार में मशगूल हैं। काफी देर जब गुजर चुकी, लोग इकट्ठे हुए, एक कोहराम बपा हुआ। इतने में जब सरकार ने नमाज मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करने के बाद सजदाए खालिक में सर रखा, एक दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ने के बाद मुसल्ला इबादत से उठे और उठकर उस कुएं के पास आए जिस कुएं में इमाम अलैहिस्सलाम का बच्चा गिरा था। तारीख कहती इमाम अलैहिस्सलाम ने कुएं पर खड़े होकर कोई दुआ नहीं मांगी, फकत इमाम अलैहिस्सलाम ने उस कुएं को मुखातब होकर एक जुमला कहा, मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे। एक जुमला कहा और ये जुमला मुकम्मल होना था। इतने में वो कुएं का पानी बुलंद होना शुरू हुआ। इतना बुलंद हुआ पानी कि कुएं के मुंह तक वो पानी आ गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को उठाकर माँ के हवाले किया और तौहीद में डूबकर सरकार ने एक जुमला कहा जो हमारे लिए मशअल राह है। इमाम फरमाते हैं, ऐ कनीज़े खुदा, तू ही बता, अगर मैं अपने परवरदिगार से अपना वास्ता तोड़ देता तो जरा तू ही बता, इस कुएं में मेरे बेटे की हिफाजत कौन करता। ये तौहीद है। इस घर इस घर ने अमली तौर पर लोगों को बताया कि तौहीद किसे कहते हैं। एक मैंने अर्ज किया कि दो चीजें, एक है फकत जुबान से इकरार करना और एक है उसको अमली जामा पहनाना। और मैं पहले अर्ज कर चुका, फकत इस कायनात में एक घराना ये है कि जिसने उस तरह से तौहीद लोगों को बताई जिस तरह तौहीद है। और मुझे वो जुमला याद आ रहा है, एक अहले सुन्नत के मुफस्सिर हैं, उन्होंने एक जुमला लिखा। वो लिखते हैं कि अगर ये सहीफा कामिला सैयद सज्जाद की सहीफा कामिला जो दुआओं का मजमूआ है, वो अगर ना होती तो इस कायनात को अपने परवरदिगार से मांगने का सलीका ही ना आता। जी, अगर सलीका सिखाया है तो इस घराने ने सिखाया है कि किस तरह से उस परवरदिगार से मांगा जाए। और वजह इसकी यही है कि इनकी तौहीद उस मकाम पे थी कि जिस मकाम पर किसी और की तौहीद नजर ही नहीं आती। इमाम अलैहिस्सलाम की एक कनीज है। इमाम अलैहिस्सलाम की कनीज से सवाल किया था किसी शख्स ने कि एक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की कनीज थी,
کہ اے امام علیہ السلام کی کنیز، اتنا عرصہ ہو چکا ہے تو امام علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ذرا اتنا بتا کہ امام علیہ السلام کی عبادت کرنے کا انداز کیا تھا، مختصر طور پر بیان کر۔ جب کہا نا مختصر طور پر بیان کر، اس وقت فقط ایک ہی جملہ اس نے کہا کنیز نے، اس کنیز نے کہا ما اتیتہ بطعام قط وما فرشت لہ فراشا قط۔ اے بندہ خدا، اے سوال کرنے والے، اتنا عرصہ ہو چکا ہے میں امام علیہ السلام کی کنیزی میں رہ رہی ہوں، اتنے عرصے کے دوران نہ تو میں نے دن کو امام علیہ السلام کے لیے کھانا بنایا ہے اور نہ امام علیہ السلام کے لیے رات کو بستر بچھایا۔ امام علیہ السلام پورا دن عبادت میں، عبادت پروردگار میں، روزے میں ہوا کرتے تھے، اور پوری رات امام علیہ السلام عبادت پروردگار کیا کرتے تھے، پورا رات۔ فقط وہ دن کہ جن دنوں کا روزہ یا مکروہ ہے یا حرام ہے، اس کے علاوہ ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے روزے رکھے۔ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر امام علیہ السلام کو دیکھا، امام علیہ السلام نے نماز مکمل کی۔ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے نماز مکمل کی، امام علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے، میں بھی امام علیہ السلام کے ساتھ پیچھے پیچھے امام علیہ السلام کے جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، ظاہراً معلوم تھا امام علیہ السلام کو، لیکن یہ شخص جانتا تھا کہ شاید امام علیہ السلام آگے جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کو دیکھا نہیں تھا، وہ جا رہا ہے، امام علیہ السلام اس کے آگے آگے جا رہے ہیں۔ یہ خود روایت کرتا ہے، کہتا ہے امام علیہ السلام اس آبادی سے باہر ایک ایسی جگہ تشریف لے گئے جہاں پر کوئی بندہ خدا موجود نہ تھا۔ وہاں پر امام علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ پر جہاں کوئی بندہ خدا موجود نہ تھا، ایک سخت چٹان پر اپنا سر رکھا، سر مبارک رکھ کے ایک جملہ ارشاد فرمائے امام علیہ السلام نے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا۔ کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کے اس جملے کو میں نے شمار کرنا شروع کیا۔ کہتا ہے کہ میں نے جب شمار کیا، امام علیہ السلام نے اس ویرانے میں اس سخت پتھر کے اوپر رکھ کر اپنا سر، امام علیہ السلام نے ایک سجدہ خالق میں اس ذکر کو 1000 مرتبہ تلاوت کیا۔ 1000 مرتبہ امام علیہ السلام نے 1000 مرتبہ اس کو تلاوت کی۔ امام علیہ السلام کا ایک صحابی امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کرتا ہے، مولا آپ تو جنت کے مختار ہیں، آپ کے بابا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ اتنی لمبی عبادتیں۔ امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے پروردگار سے کس قدر قریب ہوتا ہے۔